أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون صدق الله العظيم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 139 کی تلاوت کی گئی ہے، اور اس آیت کے متعلق لگ بھگ یہ تیسری نشست ہے جس میں یہودیوں کے متعلق چند ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو حجتیں صحابہ کرام علیہ رضوان سے کی تھیں، جو حجتیں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کی تھیں، اور جو دین کے معاملے میں مسلسل رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس حوالے سے سابقہ نشستوں میں اس آیت مبارکہ کے معنی اور مفہوم کے تحت عرض کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا مقصد صرف یہی رہا کہ اس آیت مبارکہ کے آخری حصے کا کچھ خلاصہ آپ حضرات کے سامنے کیا جائے۔ سب سے پہلے ہم آیت مبارکہ کا معنی اور مفہوم پیش کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: آپ کہیے، کیا تم اللہ کے متعلق ہم سے بحث کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم اسی کے ساتھ میں مخلص ہیں۔ آیت مبارکہ کے اسی حصے کے متعلق آج انشاءاللہ تبارک و تعالی درس تفسیر کلام پاک رہے گا، جس کا تعلق اخلاص سے ہے۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اکابرین نے اس کے کیا معانی بتائے ہیں، کیا مفاہیم بتائے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاص کا کہاں کہاں پر ذکر فرمایا ہے، اور کس انداز کا اخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اخلاص کے حوالے سے کیا تعلیم دی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی تفصیل تو نہیں مگر مختصر سی تشریح آپ حضرات کے سامنے اس کی کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں کئی مقامات پر اخلاص کا تذکرہ فرمایا، اور اخلاص کے متعلق صوفیاء کرام کے اقوال بھی موجود ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اخلاص ایمان میں بھی ہو، اخلاص عبادات میں بھی ہو، اور اخلاص بندگی کے اظہار کے وقت بھی ہو۔ انسان کا کوئی عمل، اور بالخصوص مسلمان کا کوئی عمل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وقت تک کوئی مقام، کوئی مرتبہ نہیں رکھتا جب تک کہ اس کے عمل میں اخلاص نہ ہو۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اس کے متعلق بتا دیا گیا کہ ہمارا ہر عمل ملاوٹ سے خالی ہے،
یعنی کسی چیز کی ملاوٹ اس میں نہ ہو، نہ ریاکاری کی ملاوٹ ہو، نہ شعبدہ بازی ہو، نہ کسی کو دکھانے کے لیے کوئی ذکر کرے، نہ کسی کو دکھانے کے لیے کوئی قرآن پڑھے، نہ کسی کو دکھانے کے لیے کوئی نماز پڑھے، نہ کسی کو دکھانے کے لیے کوئی تسبیح پڑھے، نہ کسی کو دکھانے کے لیے کوئی صدقہ و خیرات کرے، نہ کسی کو دکھانے کے لیے کوئی کسی کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ یہ تمام اعمال جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات سے ہے، جن کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ معاملات سے ہے، یہ تمام چیزیں خالصۃ لوجہ اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خالص ہیں۔ شیطان جس انسان کو عمل کرنے سے روکتا ہے، اپنی قوت اور اپنی طاقت کے ذریعے اسے روک لیتا ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے مسلمان روئے زمین پر ایسے بھی ملیں گے جو باوجود اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کے بعد، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے اپنے آپ کو محروم رکھے ہوئے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان پر ان کے نفس کا غلبہ ہے، ان کا نفس انہیں آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے شیطان کا غلبہ ہے، ان کا شیطان انہیں قدم اٹھانے نہیں دیتا اللہ کی عبادت کی خاطر یا کوئی بھی نیک عمل کی خاطر۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ معاشرہ عبادتوں کے درمیان میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے۔ اس طرح سے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ یہ بندہ عمل اس لیے نہیں کرتا کہ شیطان کا غلبہ، نفس کا غلبہ اور معاشرے کا اثر اس بندے پر بہت زیادہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ سرے ہی سے عمل نہ کرے اور شیطان اپنی طاقت اور اپنی قوت کے ساتھ اس بندے کو عمل کرنے سے روک دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بندہ عمل تو کرے، نماز تو پڑھے، روزہ تو رکھے، زکوٰۃ تو دے، حج بھی کرے، صدقہ و خیرات بھی کرے، لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک بھی کرے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی بھی کرے اور بہت سارے معاملات کرے، مگر ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر یہ ہو کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ مجھے اس کی وجہ سے مجھے محبوب رکھیں، میری عزت کریں، میری تعظیم کریں، میں آؤں تو میرا استقبال کریں، مجھے دیکھیں تو سلام کریں۔ غرض کہ اس کی کئی نیتیں ہوتی ہیں اور کئی اس کے اندر سوچ اور کئی فکر ہوتی ہے جس کی بنیاد پر بندہ یہ عمل کرتا ہے۔ تو اب یہ عمل اور یہ سوچ پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ جبکہ ہمیں یہ سکھایا گیا کہ تم نماز پڑھو تو صرف خدا کے لیے، روزہ رکھو تو صرف خدا کے لیے، زکوٰۃ دو، حج کرو یا جو بھی معاملات کرو صرف خدا کے لیے۔ یہ چیزیں پیدا کہاں سے ہوتی ہیں؟ تو میں آپ سے عرض کروں، ایک تو شیطان یہ ہے کہ انسان کو مکمل طور پر نیک عمل سے روک دیتا ہے۔ دوسری، شیطان کا مکر اور اس کی چال اور اس کا فریب یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ اس کے فریب میں نہ آ کر عبادت کرتا ہے تو اب وہ اس کی عبادتوں کو خراب کرنے کے لیے اس کے اندر ان عبادتوں کو لے کر فخر اور گھمنڈ پیدا کرواتا ہے۔ جیسے میں کسی کو ٹارگٹ نہیں بنا رہا ہوں، کسی کے تعلق سے میں زبان نہیں کھول رہا ہوں۔ آپ دیکھتے ہوں گے بعض حضرات ایسے بھی ہیں جو ماہ رمضان سے پہلے ہی سے روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں، رجب کے آغاز ہی سے روزہ رکھتے ہیں، اور پھر یہ روزہ رکھتے تو ہیں، کئی لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ میں تو رجب سے روزے ہوں، میں نے شعبان کا بھی ایک روزہ نہیں چھوڑا، رمضان کے پورے روزے ہوئے، شوال کے بھی پورے روزے ہوئے۔ اس طرح سے لگ بھگ میں نے 94، 95 یا 96 روزے رکھ لیے ہیں۔
نہ زبان پر الحمدللہ ہوتا ہے، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اسے 3 مہینے کا روزے دار سمجھیں اور اس کی عبادت کی وجہ سے، اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی تعریف کریں۔ اگر کہنے والے کی نیت یہ ہو کہ سامنے والے کو شوق دلانا ہے کہ کم سے کم یہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر اتنا وقت روزہ رکھے، سامنے والے کو ترغیب دلانی ہو، تو وہ بات الگ ہے۔ مگر سامنے والے کے سامنے اپنی بڑائی ظاہر کرنا، سامنے والے کے پاس میں اپنی عزت و وقار کی خاطر یہ گفتگو کرنا، یقیناً یہ اس کے تمام اعمال کے اکارت ہونے کا سبب ہے، تمام اعمال کے بیکار اور تباہ ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اخلاص یہ عمل کے لیے شرط ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ یعنی مومن جو عمل کرتا ہے اس عمل میں اس کی نیت دیکھی جاتی ہے، اس میں اخلاص ہے، اس میں ریاکاری ہے، یا اس میں اور کچھ اپنی بڑائی کا تصور ہے۔ اب اگر یہ چیزیں اس کے اندر موجود ہیں تو پھر جس دنیا کی خاطر وہ کر رہا تھا اسے دنیا ہی سے ثواب دلا دیا جاتا ہے، دنیا میں مشہور کر دیا جاتا ہے، لوگوں کی نظر میں اس کی نمازیں مقبول ہوتی ہیں، لوگ اسے نمازی کہتے ہیں، لوگ اسے حاجی کہتے ہیں، لوگ اسے صدقہ و خیرات کرنے والا کہتے ہیں، لوگ اسے روزے دار اور روزے رکھنے والا کہتے ہیں، لوگ اسے نہ جانے کن کن الفاظ سے یاد کرتے ہیں، یعنی جن جن کی اسے خواہش ہوتی ہے کہ لوگوں کی زبان پر میں اس طرح سے مشہور ہو جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس طرح سے اس کو مشہور فرما دیتا ہے، اور پھر آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ بھی نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کی بڑی مشہور آیت ہے 25ویں پارے کے 4 رکوع کی، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ کہ جو شخص، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اپنے اعمال کو لے کر آخرت کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کی کھیتی کو آخرت میں اضافے کے ساتھ اسے واپس فرمائے گا، اور جو شخص دنیا ہی میں اس کا بدلہ چاہتا ہے، آخرت کی کوئی تمنا نہیں، آخرت کی کوئی خواہش نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نؤتہ منہا، ہم اسے دنیا میں وہ چیزیں دے دیتے ہیں۔ اور پھر رب نے فرمایا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، ان کے اعمال کا کوئی ثواب نہیں ہوتا، کیونکہ ساری خوشخبریاں اور سارا ثواب اور ساری عزتیں، ساری بلندیاں ایک عمل کرنے والے نے لوگوں سے لے لی ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ پہنچے گا، پوچھے گا بھی کہ مولا میں نے یہ کیا تھا، میں نے اتنی مرتبہ حج کیا تھا، اتنی مرتبہ عمرے کیے تھے، میں نے اتنا لوگوں میں خیرات کیا تھا، میں نے اتنے روزے رکھے تھے، میں نے اتنی نمازیں پڑھی تھی، میں نے تہجد بھی پڑھی تھی، میں نے فجر کے بعد اشراق بھی پڑھی تھی، پھر وقت بڑھتا گیا، پھر میں نے چاش بھی پڑھی، اوابین بھی پڑھے، میں نے کئی نوافل ادا کی، اس کا ثواب کہاں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جن کے لیے تو نے کیا تھا ان سے تو دلوا دیا گیا، یعنی بندے سے کہا جائے گا تو دنیا کے لیے کرتا تھا، تجھے ثواب دنیا سے مل چکا ہے، ہمارے پاس میں اس کا کوئی ثواب نہیں ہے کیونکہ تمہاری نیت خراب تھی۔ آج ہم اپنی عبادتوں کا جائزہ لیں اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی کا جائزہ لیں، ان کی عبادتیں کیا تھیں، ان کی ریاضتیں کیا تھیں، ان کی محنتیں کیا تھیں، ان کا دین پر عمل کیسا تھا، ان کا اخلاص، ان کی للہیت، ان کا عشق رسول، ان کا اتباع رسول، ان کا اطاعت رسول، احکام رسول پر ان کا عمل، یہ سب کچھ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اخلاص صرف کہنے سے نہیں آتا
بلکہ اخلاص کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے اپنے نفس اور دوسرا شیطان سے لڑنا پڑتا ہے۔ اب اس کے لڑنے کے لیے ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں، تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے آپ کو ان کے مکر سے سیف رکھنا، ان کے مکر سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا، اپنے آپ کو بچانا، یہ اخلاص کہلائے گا۔ کوئی بھی عبادت ہو، چھوٹی ہو کہ بڑی ہو، کوئی بھی اطاعت ہو، چھوٹی ہو کہ بڑی ہو، کوئی بھی اتباع ہو، چھوٹی ہو کہ بڑی ہو، ہر وقت میں انسان کو نظر رکھنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی طرف۔ اگر اس میں ہم نے اپنے نفس کو شامل کر لیا، اس میں ہم نے اپنے خواہشات کو شامل کر لیا، شیطان کی ہم نے اس میں اتباع کر لی، پھر آپ دیکھ لیں پھر ہمارے اعمال کی تباہی ہے اور ہمارے اعمال کی بربادی ہے۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان نے یہودیوں کے سامنے جب گفتگو کی اور جب ان سے کہا کہ تمہارے لیے ہمارا رب، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وہ اللہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، تم جو کرتے ہو اس میں اخلاص نہیں پایا جاتا، کیونکہ تم کرتے کم ہو، ڈھنڈورا زیادہ پیٹتے، تمہارے عمل میں اخلاص نہیں ہے، اور ہم جو کرتے ہیں یہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں۔ اور یہ بتانے کا مقصد ان لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کا یہی تھا کہ ان کو ان کے اعمال کی خبر ہو کہ وہ کس طریقے سے عمل کرتے ہیں اور ان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں اعمال میں نمائش تھی، شو پھٹک تھا، دکھاوا تھا، ریاکاری تھی، اور صحابہ کرام جو بھی عمل کرتے تھے وہ دکھانے کے لیے نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتے تھے، اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے کرتے تھے۔ ان کا عبادتیں کرنا، ان کا ریاضتیں کرنا، ان کا تہجد پڑھنا، ان کا گھر میں بیٹھ کر تنہائی میں اللہ کے خوف سے رونا، رات میں دن میں لوگوں سے چھپا کر لوگوں کو بتا کر صدقہ و خیرات کرنا، کوئی غریب مسلمان ہو تو اس کی مدد کرنا، کوئی مسکین پریشان ہو تو اس کا تعاون کرنا، کوئی مہمان آ جائے تو خود بھوکے رہ کر ان کو کھلانا، کسی کے گھر میں اناج نہیں ہے تو اپنے گھر کا اناج ان کے گھر میں لے جا کر رکھ دینا، مجاہدین کے لیے سامان جہاد جمع کرنا، ان کے لیے گھوڑوں کا، ان کے لیے اسلحے کا انتظام کرنا، یہ تمام چیزیں صحابہ نے جو بھی کی ہیں یہ اخلاص کے بنیاد پر کی ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی تعریف فرمائی، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا تو یہ ان کے اخلاص ہی کی وجہ سے تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے سے راضی نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ اپنے اعمال میں اپنی نیتوں کو درست نہ کر لے، اپنے اندر اخلاص کی لازوال دولت پیدا نہ کر لے، اخلاص کا لازوال عمل اپنی ذات سے ظاہر نہ کر لے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان نے ایمان لانے کے بعد میں جو کچھ بھی کیا، تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ انہوں نے صدقہ و خیرات کیا، اپنے گھر کا سارا سامان دے دیا، اپنے گھر کا آدھا سامان دے دیا، ہزارہا اونٹ دیے، تو لالچ کچھ نہیں تھی کہ ہم یہ کریں تو یہ ملے، ہم یہ کریں تو ایسا ملے۔ اور جب انہیں وہ انعام دے دیا گیا، انہیں ان انعامات کی خوشخبری سنا دی گئی، جن انعامات کو بندہ موت کے بعد میں محسوس کرتا ہے، جس کو ہم جنت کہتے ہیں، جنت کی نعمتیں کہتے ہیں، اس وقت تک ہمارا کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا کہ ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، مگر جن کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
जन्नती होने की बशारत अता फरमा दी, उसके बावजूद उनके अंदर माज़अल्लाह किसी किस्म का तकब्बुर पैदा नहीं हुआ, दीगर सहाबा के सामने वो फ़ख्र करने नहीं लगे, अब इतरा कर चलने नहीं लगे, उनके अंदर कोई घमंड नहीं आया, उनके मिजाज में तब्दीली नहीं आई, उनकी चाल चलन में कोई तब्दीली नहीं आई, बल्कि उन्हें जन्नती कहने के बावजूद उनके दिन रोज़ों में गुज़रते थे, उनकी रातें इबादतों में गुज़रती थी, अल्लाह के मखलूक की खिदमत में गुज़रती थी। वो डरते थे इस बात से कि कहीं अल्लाह का कोई बंदा भूखा हो गया तो उसका जवाब हमें क़यामत के दिन देना पड़े, उसका सवाल हमसे हो। ये उनके अंदर इखलास था। इसी इखलास की बुनियाद पर वो ज़िंदगी गुजारते भी थे, और इसी इखलास की बुनियाद पर उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के कहने पर कहा। अल्लाह ने फरमाया ना, अपनी तरफ से उन्होंने नहीं कहा, बल्कि अल्लाह ने फरमाया, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इनकी नीयतों से वाकिफ़ है, इनके आमाल से वाकिफ़ है, इनके किरदार से वाकिफ़ है, इनकी ज़िंदगियों से वाकिफ़ है। ईमान लाने के बाद से लेकर इनके आखिरी वक्त तक ये किस तरीके से अपने ईमान पर साबित कदम रहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उससे भी वाकिफ़ है। इसीलिए रब ने कहलवाया। अगर कोई ये कहे कि सहाबा ने अपनी तरफ से कहा, तो सहाबा ने नहीं कहा है, रब ने कहलवाया कि तुम कहो व नहनु लहु मुखलिसून। इसका ताल्लुक़ कुल से है, कुल अतुहाज्जुनना, ये कुल से यानी आप कहिए। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप सब के सब कहो कि हम उसी के लिए मुखलिस हैं, हम उसी की मोहब्बत में उसी को राज़ी करने के लिए हम ये अमल करते हैं। हमारा जो भी अमल है इसका ताल्लुक़ इखलास से है, इसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं है। ये मुख्तसर सी गुफ्तगू करने के बाद, तमहीदी कलिमात अर्ज़ करने के बाद, अब हम आते हैं इखलास की तरफ, इखलास के माना और मफ़हूम की तरफ। मुख्तलिफ़ अकाबिरीन ने इसकी मुख्तलिफ़ तफसील बयान फरमाई, मुख्तलिफ़ तशरीह बयान फरमाई। अल्लामा राग़िब इस्फ़हानी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं इखलास के माने के इस इखलास का माना फरमाते हैं, खालिस का माना है साफ़। जिस चीज़ में मिलावट हो और वो मिलावट दूर कर दी जाए तो उसको खालिस कहते हैं। जैसे इससे पहले नशिस्त में मैंने आपके सामने मिसाल दी थी कि दूध में पानी मिला दिया गया तो अब उसे खालिस नहीं कहेंगे। इसी तरह सोने में पीतल या तांबा मिला दिया गया तो उसे खालिस नहीं कहा जाएगा। इसी तरह और भी कई सैकड़ों मिसालें हम इसकी बना सकते हैं। यानी किसी चीज़ में किसी चीज़ को मिला देना, उसमें उसको शामिल कर देना, उससे उसकी असलियत ख़त्म हो जाए तो उसका खालिसपन ख़त्म हो जाता है। जैसे इबादत में रियाकारी को मिला देना तो इसमें इखलास न रहा। जिस तरीके से रोज़ों को हम लोगों के सामने ज़ाहिर करना तो इसमें इखलास न रहा, इसमें हमने रियाकारी को मिला दिया। ऐसे ही हज की बात है, ऐसे ही ज़कात की बात है, ऐसे ही सदक़ात की बात है, मामलात की बात है, जो कुछ भी है, आप हर एक पर इस मिसाल को महसूस कर सकते हैं। तो खालिस उसको कहते हैं कि जिसमें कोई मिलावट ना हो, और अगर मिलावट हो भी, किसी ने मिलावट कर दी तो उस मिलावट को दूर कर दिया जाए। मगर बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर मिलावट कर दी जाए तो फिर उससे निकालना मुश्किल होता है। जैसे दूध में से पानी निकालना मुश्किल होता है जब उसमें मिलावट कर दी जाए। सोने में से पीतल तो निकाल दिया जा सकता है, क्योंकि उसे पका दिया जाए तो वो चीज़ निकल जाएगी, वो चीज़ निकल जाएगी, साफ़ हो जाएगी। तो खालिस कहते हैं जिस चीज़ में मिलावट हो, खालिस के माना साफ़ के हैं। जिस चीज़ में मिलावट हो और वो मिलावट दूर कर दी जाए तो उसको खालिस कहते हैं। जिस चीज़ में मिलावट हो सकती हो लेकिन मिलावट न हो उसको भी खालिस कहते हैं। जैसे दूध में पानी मिलाया जा सकता था मगर न मिलाया, सोने में तांबा पीतल मिलाया जा सकता था, कोई और किस्म का मेटल, कोई और किस्म की धात उसमें मिलाई जा सकती थी मगर नहीं मिलाई, तो वो खालिस चीज़ है।
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو مخلص فرمایا، کیونکہ وہ یہود کی تشبیہ اور نصارہ کی تثلیث سے بری ہیں، اور اخلاص کی حقیقت ہے اللہ کے سوا ہر چیز سے بری ہونا۔ یہودیوں کے جو من گھڑت عقیدے ہیں وہ ایمان والوں کے نہیں ہیں، عیسائیوں کے جو من گھڑت عقیدے ہیں وہ بھی مسلمانوں کے نہیں ہیں۔ مسلمان کلمہ خدا کا پڑھتا ہے، وحدانیت کا تصور مسلمانوں کے اندر موجود ہے کہ ہمارا رب ایک ہی ہے، ہمارے دو رب نہیں ہیں معاذ اللہ۔ ہم نے اپنے رب کو ایک ہی مانا ہے، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہم نے اپنے رب کو ایک ہی مانا ہے، اور مرنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عقیدے پر ہم سب کو قائم رکھے۔ ہماری اولادوں کو بھی ہم نے یہی سکھایا ہے، لا الہ الا اللہ، اور پھر ہم نے کہا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، ہم یہ بھی عقیدہ نہیں رکھتے کہ وہ ہمارے خدا ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کے رسول ہیں اور خدا کے بندے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ تو یہ ہمارا اخلاص ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس عبادت میں ریاکاری کی بالکل آمیزش نہ ہو، بالکل ملاوٹ نہ ہو، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، عمل کو مخلوق کے ملاحظے سے صاف کر لینا اخلاص ہے۔ یعنی جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں اس میں مخلوق کو ہم شریک نہ کریں۔ مخلوق کو شریک نہ کرنے کا مطلب یہ ہے، پہلے ہی سمجھا دیا گیا کہ ہم کسی کے لیے عمل نہ کریں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک کوئی بازو میں آیا، بڑی تیز پڑھ رہے تھے، بازو میں کوئی آ کر بیٹھ گیا، ہماری نظر اس پر پڑی نماز ہی میں، ہم پہچان گئے یہ کون ہے، لہٰذا اب اس کے سامنے اپنے آپ کو بہترین نمازی ثابت کرنے کے لیے رکوع بھی لمبا ہونے لگا، سجود بھی لمبے ہونے لگے، تشہد قاعدے میں بھی زیادہ دیر بیٹھنے لگے، تسبیحات بھی لمبی ہونے لگی، قرات بھی لمبی ہونے لگی، صرف اس لیے کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا صرف اس لیے کہ یہ میری تعریف لوگوں کے سامنے کرے کہ بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، بڑے لمبے لمبے رکوع کرتا ہے، بڑے لمبے سجود کرتا ہے۔ اگر یہ چیز دل کے اندر آ گئی تو اس میں ہم اس عبادت میں ہم نے مخلوق کو شامل کر لیا۔ اب یہ عبادت خدا کے لیے نہیں ہے، یہ عبادت اللہ کے بندوں کے لیے ہو رہی ہے۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اخلاص اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے، یعنی اخلاص جو ہے اللہ اور بندے کے درمیان میں ایک راز ہے، نہ اس کو فرشتے جانتے ہیں اور نہ فرشتے اس معاملے میں اس بارے میں کوئی بات لکھ بھی سکتے ہیں۔ فرشتے تو عمل سے واقف ہوتے ہیں، اخلاص کا تعلق تو نیت سے ہے، ارادوں سے، اور بندوں کے ارادوں سے خدا واقف ہوتا ہے، بندوں کی نیتوں سے خدا واقف ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرماتا ہے، میرے فرشتے میرے بندے کے نام اعمال میں یہ ثواب اتنا لکھ دو۔ فرشتے عرض کرتے مولا اس نے کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کیا ہوا دیکھتے ہو، میری نظر بندے کے اس عمل سے بھی پوشیدہ نہیں ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ بندے نے اس بات کا ارادہ کر لیا ہے، لہٰذا اسے اتنی نیکیاں اور اتنے ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دو۔ تو اب آپ اندازہ کریں، اس درمیان مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، پہلے ہم اس بات کو ختم کر لیں۔ فرماتے ہیں نہ اس کو فرشتے جانتے ہیں کہ لکھ سکیں، نہ اس کو شیطان جانتا ہے کہ فاسد کر سکے۔ شیطان کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ بندے نے نیت کیا کی، بندے کے ارادے کیا ہے، بندے کی سوچ اور بندے کی فکر کیا ہے۔ وہ تو بندوں کو عمل سے بہکاتا ہے اور بعض بندوں کے عمل کو خراب کرتا ہے، مگر بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو عبادات کے بعد کچھ سوچتے بیٹھتے ہیں کہ میرے پاس یہ ہوتا تو میں یہ کر دیتا، میرے پاس اتنا وقت ہوتا تو میں اتنی مرتبہ قرآن پڑھ لیتا،
میرے پاس اتنی دولت ہوتی تو میں اتنا زکوٰۃ دے دیتا، میں اتنے غریب لوگوں کی مدد کر دیتا، میں مکانات تعمیر کروا دیتا، ان کے سروں پر چھت بنوا دیتا، ان کے رہنے کے لیے سامان مہیا کروا دیتا۔ کسی غریب کو راستے میں چلتا ہوا ایک دم حالت غربت میں اور مسکینیت کی حالت میں بندہ دیکھتا ہے تو دل میں ارادہ کرتا ہے کاش میرے پاس ضرورت سے زیادہ سواریاں ہوتی تو میں اسے دے دیتا، میرے پاس ضرورت سے زیادہ دولت ہوتی تو میں اس پر خرچ کر دیتا، میں اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس کا علم شیطان کو نہیں ہوتا، جس کا علم فرشتوں کو نہیں ہوتا، اللہ جانتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، آپ کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آپ کے امتی کی طرف بھیجا، جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تو نے جس چیز کی نیت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اتنا ثواب عطا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اس بندے کے پاس، جا کر اس بندے سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تیرے لیے یہ پیغام آیا۔ اس بندے سے پوچھا کہ آخر تو نے کیا کیا؟ عرض کرنے لگے آپ تو جانتے ہیں کہ قحط کا زمانہ ہے، لوگ اناج کے لیے ترس رہے ہیں۔ ایک مقام سے میں آ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک ریت کا بہت بڑا پہاڑ، بہت بڑا ٹیلا ہے۔ اچانک میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے اتنا اناج دیتا تو میں اس سارے اناج کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا، اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیتا۔ میں نے تو یہ ارادہ کیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو نے صرف ارادہ کیا اور تیری نیت اچھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بانٹنے کے برابر تجھے ثواب عطا کر دیا۔ اب آپ اور ہم اندازہ کریں کہ ہم بھی بانٹتے ہیں نا، ہم بھی لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، ہم بھی لوگوں کو دیتے ہیں، مگر دیتے ہوئے پہلے آس پاس ہم دیکھتے ہیں کہ کون ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دیکھنے والا اگر ہم سے کوئی چھوٹا آدمی ہے تو ہماری توجہ اتنی اس پر نہیں ہوتی، اگر دیکھنے والا اگر ہم سے بڑا آدمی ہے، مرتبے میں بڑا ہے، دولت میں بڑا ہے، ثروت میں بڑا ہے، عہدے میں بڑا ہے، تو اس کو دکھانے کے لیے ہم کچھ زیادہ ہی دینے اور کچھ زیادہ ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو عمل تو کیا مگر ثواب سے محروم ہو گئے، مدد تو کی ثواب سے محروم ہو گئے۔ تو ایسے عمل کا کوئی فائدہ قیامت کے دن نہیں ہوگا کہ جس میں ہم اپنے آپ کو ثواب سے محروم کر لیں۔ تو لہٰذا عمل ہو تو صرف خدا کے لیے۔ آگے ہم قرآن کی آیتیں بھی آپ کے سامنے پیش کریں۔ حضرت سیدنا ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے علاوہ اور بھی لوگوں نے اور بھی اکابرین نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کی ہے اس بات کو، اس حدیث پاک کو، کہ آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا اخلاص کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رب العزت سے اخلاص کے متعلق پوچھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ میرا ایک راز ہے جس کو میں نے اپنے محبوب بندے کے دل میں رکھا ہے۔ یہ اخلاص ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک راز ہے۔ وہ کتنا محبوب ہوگا بندہ خدا کا جس کے سینے میں اللہ نے راز رکھے ہیں۔ یقیناً وہ خوش نصیب ہیں، مقربین ہیں، محبوبین ہیں، وہ متوکلین ہیں، وہ حقیقت میں ایمان والے لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے راز کو اخلاص کی صورت میں رکھا ہے۔ علامہ ابو الحیان اندلسی لکھتے ہیں سعید ابن جبیر نے کہا رحمۃ اللہ علیہ، اخلاص یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور اپنا عمل کسی کو نہ دکھایا جائے۔ فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگوں کی وجہ سے عمل کو ترک کرنا ریا ہے اور لوگوں کی وجہ سے عمل کرنا شرک ہے، اور اخلاص یہ ہے کہ اللہ تمہیں ان دونوں سے محفوظ رکھے۔ یعنی کوئی دیکھ رہا ہے اس کی وجہ سے ہم نے عمل نہ کیا تو یہ بھی غلط، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا یہ بھی غلط، اور اخلاص یہ ہے کہ بندہ ان دونوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ ابن معاذ نے کہا کہ اخلاص یہ ہے کہ جس طرح دودھ کو گندگی سے
اور خون کے درمیان سے نکالا جاتا ہے۔ آپ کو شاید اس بات کا علم ہو، جس کو ابن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دودھ جو نکلتا ہے وہ جانور کی گندگی اور خون کے درمیان سے نکالا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس طرح عمل صالح کو گناہوں سے متمیز کیا جائے، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بزرگ فرماتے ہیں اخلاص یہ ہے کہ اس عمل کو نہ فرشتے لکھ پائیں، نہ شیطان فاسد کر سکے، نہ اس پر کسی انسان کو اطلاع ہو، یعنی اللہ کے سوا اسے کوئی نہ جانتا ہو، عمل اس طریقے کا کیا جائے، اس کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ مراشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ بندے کے افعال کا ظاہر اور باطن میں برابر ہونا اخلاص ہے۔ ابو یعقوب المکفوف کہتے ہیں اخلاص یہ ہے کہ بندہ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپائے جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ حضرت سہل نے کہا کہ اپنے عمل کو حقیر جاننا اخلاص ہے۔ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ ریاکار کی 3 علامتیں: جب وہ اکیلا ہو تو عبادت سے تھک جاتا ہے، اور جب لوگوں کے درمیان ہو تو تر و تازہ ہوتا ہے، اور جب اس کی تعریف کی جائے تو نیک عمل زیادہ کرتا ہے۔ اور اخلاص ریا کے مقابل ہے، یعنی ریاکار کی جو 3 قسمیں بیان کی گئی کہ اکیلا ہو تو وہ عبادت نہیں کرتا، کوئی دیکھ رہا ہو تو وہ عبادت کرتا ہے، اور جب اس کی تعریف کی جاتی ہے تب وہ بندہ اور زیادہ عبادتیں کرنے کی، اور زیادہ نیکیاں کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ میں نے آغاز ہی میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کئی مقامات پر اخلاص کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اپنے بندوں کو اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے کی تعلیم دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اخلاص کے متعلق اپنی امت کی رہنمائی فرمائی کہ کس طریقے سے امت کے اندر اخلاص ہو، اعمال میں اخلاص ہو، کردار میں اخلاص ہو، گفتار میں اخلاص ہو، لباس بھی ہو تو اخلاص والا ہو۔ کوئی چیز اپنے بدن پر ہم نے پہنی ہو یا استعمال بھی کر رہے اس میں بھی اخلاص ہو، یہاں تک کہ ہم عطر لگائیں تو اس لیے کہ یہ نبی کی سنت ہے، اس لیے نہیں کہ لوگ اسے سونگ کر اس کی تعریف کریں۔ آج یہی تو ہو رہا ہے نا، ہماری عبادتوں میں اخلاص کیوں نہیں آتا؟ ہمارے معاملات میں اخلاص پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ ہم پیدا کرنا نہیں چاہتے، ہم تو سارے کام لوگوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ گھر میں کھانا بھی بنتا ہے تو اس میں بھی اخلاص نہیں ہوتا، اس میں ایسے مسالے ڈالے جاتے ہیں کہ یہ ارادہ ہوتا ہے کہ بازو والوں تک اس کی خوشبو جائے۔ اس میں بھی انسان کے اندر فتور پیدا ہوتا ہے، دکھاوا پیدا ہوتا ہے۔ تو ایسی چیزیں بندہ کر کے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم کر لیتا ہے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اب آپ دیکھیں، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہوتی اور ہم انجانے میں کر لیتے ہیں، اور کچھ چیزیں معلوم ہوتی ہیں اس کے باوجود ہم کرتے ہیں۔ معلوم نہ ہو، انجانے میں ہو گیا تو بات الگ ہے، اس کی معافی ہے، مگر جان بوجھ کر ہم اگر کچھ ایسی حرکتیں کر دیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے بہت زیادہ ناراض ہو، تو پھر اس کی تباہی اور اس کی بربادی کے لیے بھی ہمیں تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اخلاص کے حوالے سے اپنی امت کو ترغیب دلائی۔ اس سے پہلے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ واقعہ کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ میدان جنگ میں تھے، اور میدان جنگ میں کسی
کافر کا آپ سے سامنا ہوا، آپ نے اسے ایک مار ایسی ماری کہ وہ زمین پر گر گیا، اور اس کے زمین پر گرتے ہی آپ اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ ابھی آپ نے تلوار اٹھائی تھی کہ اس کا سر قلم کر دیں، اس نے آپ کے چہرے کی طرف تھوک دیا۔ جیسے ہی اس نے یہ عمل کیا، آپ اس کے سینے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ بڑا تعجب میں پڑ گیا، بڑی حیرت میں آیا، کہا اے علی، تمہیں تو چاہیے تھا کہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، صرف میرے سر کو میری جسم سے جدا نہ کرتے بلکہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، کیونکہ میں نے تمہارے ساتھ میں غلط عمل کیا تھا، تم نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ میں گھر سے میدان جنگ تک آیا تو میرے اندر صرف یہی جذبہ تھا کہ میں اللہ کے لیے آیا، میں نے اپنا ہتھیار اٹھایا تو یہی جذبہ تھا کہ میں اللہ کے لیے اٹھا رہا ہوں، میں نے تجھے گرایا، تیرے سینے پر سوار ہوا، تلوار بھی اٹھائی تو یہی جذبہ تھا کہ میں یہ عمل خدا کے لیے کر رہا ہوں، مگر جب تو نے میری طرف تھوکا تو میرا نفس بھی اس کام میں شامل ہو گیا، لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی ایسا عمل کروں جس میں میرا نفس بھی میرے رب کی اطاعت میں شامل ہو، یعنی میرے رب کی عبادت ہو رہی ہو اور پھر نفس بھی اس میں شامل ہو جائے، میں ایسا کام نہیں کرنا چاہتا۔ آپ دیکھیں یہ اخلاص ہے، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ بعض اکابرین کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات سنی، اس نے توبہ کی اور داخل اسلام ہو گیا، کیونکہ اسلام کی حقانیت اس پر آشکارا ہو چکی تھی۔ وہ جان گیا کہ اسلام زور زبردستی والے مذہب کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام تو اخلاص کی تعلیم دیتا ہے، اسلام تو دفاع کی تعلیم دیتا ہے، اور اسلام کسی ایسی عبادت کی تعلیم نہیں دیتا جس میں کسی قسم کا دکھاوا ہو۔ تو عرض کرنا یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تعلیمات اپنے صحابہ تک پہنچائی تھی، صحابہ نے زندگی بھر اس پر عمل کیا، استقامت کے ساتھ رہے۔ اب میں چند روایتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اخلاص کے متعلق جو حضور نے ترغیب دلائی ہے اپنی امت کو۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کے ذریعے میرے اندر بھی تبدیلی پیدا ہو، اور اللہ کرے کہ آپ کے اندر بھی اس حوالے سے تبدیلی پیدا ہو۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یہ بتائیں ایک شخص نے اجرت اور شہرت کی طلب میں جہاد کیا ہو، اس کو کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس نے 3 مرتبہ سوال دہرایا، آپ نے ہر بار یہی جواب دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے اور اس عمل سے صرف اس کی رضا کو طلب کیا جائے۔ سنن نسائی میں یہ حدیث پاک موجود ہے، مسند احمد میں یہ حدیث پاک موجود ہے، سنن کبریٰ بیہقی میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ عمل اگر دکھاوے کے ساتھ ہو، ابھی کچھ دن بعد قربانی کا موسم آ رہا ہے، قربانی کا مہینہ آ رہا ہے، ہم اور آپ جانور خرید کر لاتے ہیں، کوئی بکرے خریدتا ہے، کوئی گائے، کوئی بیل، اپنے اپنے طور پر جو بھی قربانی کے لیے جانور استعمال ہوتے ہیں وہ خریدے جاتے ہیں۔ اب آج کل قربانی میں بھی دکھاوا بہت ہو چکا ہے، اور یہ دکھاوا اس انداز کا ہوتا ہے کہ جب سامنے والا پوچھتا ہے کہ بھائی یہ بکرا تو بڑا پیارا ہے، تو سامنے والا کہتا ہے میں نے اتنے ہزار میں لیا ہے۔ بعض جگہ تو جانوروں کی قیمت لاکھوں کی ہوتی ہے، بعض بکرے لاکھوں میں بھی بکتے ہیں، اور آج کل اس معاملے میں کمپٹیشن ہو چکا ہے قربانی کے معاملے میں، کہ کوئی 1,00,000 کا بکرا خریدتا ہے، کوئی 50,000 کا خریدتا ہے، کوئی 25,000 کا خریدتا ہے۔ یعنی اب قربانی خدا کے لیے نہ رہی، بلکہ اب قربانی خودی کے لیے ہو گئی، بندوں کے لیے ہو گئی۔ یہ دکھاوا ہے، اس کو اخلاص نہیں کہتے۔ اخلاص یہ ہوتا کہ آپ
اپنی اس چیز کو کسی پر ظاہر نہ کرتے، یہ نہ کہتے کہ میں نے اتنے کا لیا ہے، سامنے والا بکرے کی تعریف کرتا تو آپ اگر یہ کہتے ہاں بھائی اللہ کی راہ میں اچھی سے اچھی چیز کو قربان کرنے کا حکم ہے، تو میں نے یہ اچھی چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے دی ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر دیکھتے آپ اس کا ثواب آپ کو کتنا ملتا ہے، اللہ کی رحمتیں آپ کو کتنی ملتی، اللہ کی نعمتیں آپ کو کتنی ملتی۔ مگر آج ہر معاملے میں کمپٹیشن ہو گیا، نیکیوں کے معاملے میں بھی کمپٹیشن چل رہا ہے، گناہوں کے معاملے میں بھی کمپٹیشن چل رہا ہے۔ نیکیوں کے معاملے میں کمپٹیشن یہ ہے کہ بندہ نیکیاں کر کے تباہ کر رہا ہے، ورنہ پہلے نیکیوں کا کمپٹیشن ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا آدھا سامان لائے تھے، حضرت صدیق اکبر پورا گھر کا سامان لا چکے، مگر وہاں کسی کو دکھانا مقصد نہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصد تھی، اللہ کی خوشنودی مقصد تھی، ان کا اخلاص اس سے ظاہر ہو رہا تھا۔ مگر آج ہمارے جو نیک اعمال ہیں، جن کو ہم نیک اعمال کہتے ہیں، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے نام اعمال میں کوئی نیکی باقی نہیں رہتی، اور پھر ہم مسلسل گناہوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں تمام مشرکوں کے شرک سے مستغنی ہوں، بے پرواہ ہوں۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے غیر کو شریک کیا، میں اس کے عمل کو اور اس کے شرک کو ترک کر دیتا ہوں، وہ عمل اس کے لیے ہے جس کو اس نے شریک کیا ہے۔ یہ بات یہی ہوئی کہ اگر کوئی کسی کو دکھانے کے لیے وہ عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اس عمل سے مستغنی ہو جاتا ہے، یعنی رب قدیر کی رحمتوں سے وہ بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ اب اس کا عمل اسی کے لیے ہے جس کو دکھانے کے ارادے سے اس نے وہ کیا ہے۔ لہٰذا قیامت کے دن اپنے اعمال کا ہم بدلہ چاہتے ہیں، اپنی نیکیوں کا اگر ہم بدلہ چاہتے ہیں تو اپنے اندر اخلاص کی لازوال دولت پیدا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پچھلی جو حدیث میں نے پڑھی ہے صحیح مسلم میں ہے، مسند احمد میں ہے، صحیح ابن خزیمہ میں ہے، صحیح ابن حبان میں ہے۔ اب جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں یہ صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، لیکن وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اسی طرح حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے، آپ نے فرمایا مدینے میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ تم جس منزل پر پہنچے اور جس وادی میں گئے وہ تمہارے ساتھ تھے، وہ کسی بیماری کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں جا سکے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ اجر میں تمہارے شریک ہیں، یعنی کچھ صحابہ ایک غزوے میں شریک نہ ہو سکے بیماری کی وجہ سے، یا کوئی اور عذر شرعی تھا جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں وہاں رہنے کی اجازت دی۔ مگر آپ دیکھیں غزوے میں صحابہ نے جہاد کیا، جانوں کو قربان کیا، محنتیں کی، مشقتیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظاہری طور پر وہ تمہارے ساتھ نہ ہوتے ہوئے بھی تمہیں جو اجر دیا گیا اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی وہی اجر عطا فرمایا۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندوں کی نیتوں میں اخلاص ہو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے جو پچھلی حدیث پڑھی ہے وہ صحیح بخاری کی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع المسانید و سنن مسند میں بھی ہے۔ اب جو حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ امام مستدرک نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور وہ اس کے عوض دنیا کی کوئی چیز طلب کرتا ہے تو اسے کیا ملے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ لوگوں پر یہ جواب بہت ہی مشقت والا گزرا۔ اس شخص نے دوبارہ پوچھا، آپ نے فرمایا اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ یعنی اگر نیت خالص نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے بندے کو محروم فرما دیتا ہے۔ اس حوالے سے حدیثیں کافی ہیں، میں نے اشارتاً اور ہماری ترغیب و ترہیب کے لیے یہ حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ ایک آخری حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس حضور تشریف لائے، اس وقت ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا میں تم کو اس چیز کی خبر نہ دوں جو تمہارے لیے مسیح دجال سے زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ شرک خفی ہے۔ شرک خفی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ایک شخص نماز پڑھتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ کوئی شخص اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو وہ زیادہ اچھی کر کے نماز پڑھنے لگتا ہے، یہ شرک خفی ہے۔ اور حضور اپنی امت کے حوالے سے اس شرک کے بارے میں فکر مند رہتے تھے۔ دوسرے شرک سے تو حضور نے برت کا اظہار فرما دیا، مگر اس شرک کے بارے میں حضور اپنی امت کے حوالے سے فکر مند رہتے تھے۔ اس حدیث پاک کو سنن ابن ماجہ میں، مسند الجامع میں، جامع المسانید والسنن، مسند ابن سعید الخدری میں اس کو نقل کیا گیا۔ ایک اور حدیث پاک بڑی پیاری ہے، میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ قیامت کے دن ہمارے وہ اعمال جو ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا۔ آخری حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا حساب کے لیے، اور اس کے صحیفے اعمال میں پہاڑوں کی برابر نیکیاں ہوں گی۔ رب العزت فرمائے گا تو نے فلاں فلاں دن نمازیں پڑھی تاکہ یہ کہا جائے یہ نمازی ہے، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، میرے لیے صرف وہ عبادات ہیں جو خالص میرے لیے ہیں، تو نے فلاں فلاں عبادات، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نے فلاں فلاں روزے رکھے تاکہ یہ کہا جائے کہ یہ روزے دار ہے، پھر رب نے فرمایا میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، میرے لیے صرف وہ عبادات ہیں جو خالص میرے لیے ہوں۔ دو باتیں ہو گئی، نماز کی بات ہوئی، روزے کی بات ہوئی۔ پھر فرمایا تو نے فلاں فلاں دن صدقہ کیا تاکہ یہ کہا جائے کہ فلاں بندے نے صدقہ کیا، میں اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کا کوئی مستحق نہیں، میرے لیے صرف وہ عبادات ہیں جو خالص میرے لیے ہیں۔ پھر وہ اس کے صحیفے میں سے ایک کے بعد ایک عمل کو مٹاتا رہے گا حتیٰ کہ اس کے نام اعمال میں کوئی عمل باقی نہ رہے گا۔ پھر اس سے فرشتہ کہے گا اے فلاں شخص، تو اللہ کے غیر کے لیے عمل کرتا تھا، یعنی اللہ کے لیے عمل نہیں کرتا تھا، غیر اللہ کے لیے عمل کرتا تھا، آج تیرے سارے عمل رائگاں ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اس حدیث پاک کو جامع البیان میں نقل کیا گیا ہے۔ عزیزان محترم ناظرین و سامعین اکرام، بہت ساری اس طرح کی باتیں ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت سارے واقعات اس حوالے سے بیان فرمائے ہیں۔ طویل احادیث اخلاص کے تعلق سے ہمیں ملتی ہیں، ان سب کا تذکرہ کبھی موقع بنے گا، آیتیں آئیں گی تو ہم آپ کے سامنے کریں گے، مگر آج صرف یہ عرض کرنا ہے، قرآن نے کہہ دیا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ فرما دیں کہ بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ آج ایسی تعلیم سے ہمیں آراستہ و پیراستہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کریں
کیونکہ صحابہ نے جو بھی عمل کیا اخلاص کے ساتھ عمل کیا، اسی لیے آج ان کا ایک ایک عمل باقی ہے۔ انہوں نے اگر ایک دینار بھی صدقہ کیا ہے تو مورخین نے اس صدقے کا تذکرہ بھی اپنی کتابوں میں کیا ہے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ مخلص تھے اور اللہ نے ان کے اخلاص کی وجہ سے ان کے اعمال کو باقی رکھا ہے۔ ہم بھی اپنے معمولات میں اخلاص پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر ہمیں بھی اخلاص کی لازوال دولت عطا فرما، ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرما، شیطان کے مکر سے، نفس کی شرارتوں سے، معاشرے کی خرابیوں سے مولا ہماری حفاظت فرما، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، جادو سے، اثرات سے، ملامتوں سے، بلاؤں سے مولا، تنگ دستی سے، تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری زندگی میں خیر عطا فرما، ہماری آخرت کے لیے خیر کے سامان عطا فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے مولا، مہلک بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جتنے پریشان حال ہیں مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بار قرض میں گرفتار ہیں انہیں بار قرض سے رہائی عطا فرما، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔